والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ بہت ہی محترم معزز صحافی حضرات، زعمائے گوادر، چیئرمین صاحب، منتخب کونسلر اور میرے بھائیوں، مجھے آج کی پریس کانفرنس رات 2 بجے کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ بلوچستان کی حکومت دن کو سوتی ہے اور رات 2 بجے جاگتی ہے، لیکن میری مجبوری ہے، اس لیے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ گوادر آیا ہوں، اور گوادر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس پوری ریجن کے لیے ایک انتہائی اہم شہر بن گیا ہے، اور پاکستان کی حکومت مسلسل اعلانات کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کا روشن مستقبل کا 100% انحصار گوادر پر ہے، اور اب یہ ایک بین الاقوامی مرکز اور توجہ کا محور بن گیا ہے۔ لیکن اس اہمیت کے باوجود گوادر کے لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے جو جدوجہد شروع کی ہے وہ کسی 5 سٹار لائف کے حصول کے لیے نہیں ہے، بہت ہی بنیادی چیزوں کے بارے میں ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو امن ہے، جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں روزگار نہ دو، بلکہ جو ہمارا روزگار ہے اس سے ہمیں محروم نہ کرو۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں پانی دو، اس لیے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے شہر، اپنے گھر کے سامنے بے عزت نہ کرو۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہر گلی اور کوچے میں اور اسکول اور کالج، مدرسے اور مسجد اور گھروں کے سامنے جو ناکے اور چیک پوسٹ ہے اس کو ختم کیا جائے اور یہاں نارملٹی پیدا کی جائے۔ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ سمندر، جہاں ان کے آباء و اجداد بھی اس کے ساحل پہ رہتے تھے، آباد ہے صدیوں سے، اور یہ سمندر میں روزگار کرتے ہیں مچھلیوں کے پکڑنے کا۔ یہاں ٹرالر آپ باہر سے آتے ہیں، انہوں نے ان کا روزگار بھی ختم کیا اور سمندری حیات بھی ختم کیا۔ اس کو تحفظ دیا جائے۔ یہاں کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بارڈر ٹریڈ جو ایک عرصے سے جاری ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، اس کو بند نہ کیا جائے۔ یہ انتہائی جائز مطالبات ہیں۔ ان میں سے اکثر وہی ہے جو کہ پاکستان کے آئین آرٹیکل 38 کے عین مطابق ہے۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو امن دینا، لوگوں کو سیکورٹی دینا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آئین پر عمل کرنے کی بجائے، لوگوں کو سننے کی بجائے، حکومت نے یہاں کے لوگوں کو بے روزگار بھی کیا، پانی سے محروم رکھا، تعلیم سے محروم رکھا، روزگار سے محروم رکھا، اور ان بے شمار محرومیوں کی وجہ سے یہاں ایک تحریک اٹھی جو پاکستان مخالف تحریک نہیں ہے، امن چاہتا ہے۔ 2021 میں یہاں ایک دھرنا ہوا جس میں خود بھی آیا تھا، اور اس دھرنے کے بعد حکومت نے مذاکرات کیے، معاہدہ کیا، ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں شریک رہی، لیکن پھر عرصہ گزر گیا اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے لیے کچھ مراعات دی، لیکن پھر واپس لیے۔ وہاں ٹرالر دوبارہ آنے لگے، لوگوں کے لیے روزگار کا راستہ بن ہوا۔
बॉर्डर ट्रेड पर पाबंदियां लगाने लगी और रिश्वत और करप्शन का बाजार गर्म हुआ और लोगों पर सख्तियां शुरू हो गई, तो मजबूर होकर लोगों ने दोबारा धरना दिया मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब की क़ियादत में। और फिर ये धरना 2 महीने जारी रहा। अब 2 महीनों में होना चाहिए था कि सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत यहाँ आती, लोगों को सुनते, लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करते, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम पट्टी रखते। लेकिन मरकज़ी और सूबाई हुकूमत ने तकब्बुर का रास्ता लिया और उन्होंने एक इम्प्रेशन दिया कि जिस तरह कुछ ग़ुलाम लोग हैं और आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाल यह है कि ये इस धरती के मालिक लोग हैं, ये इस धरती के असल आका है। और फिर यहाँ वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ हमारे क़ियादत से गुफ्तगू के बाद, तो यूँ लग रहा था कि जिस तरह उनके अपने नौकर ने उनसे बगावत की हो और उसको दबाना, उसको सीधा करना और डंडे के ज़ोर पर उसको दोबारा ग़ुलाम बनाना, यही उसका मकसद है। और फिर लोगों के मुतालबात जो जायज़ मुतालबात थे उनको सुनने की बजाय यहाँ पुलिस ने तशद्दुद की, लोगों के घरों में दाखिल हो गई। और पहली बार मैंने यहाँ आकर देखा कि बुज़दिल लोगों ने हमारे इज़्ज़त महाब माओ, बहनों और बेटियों पर तशद्दुद किया है। और पुलिस का काम तो यह है कि चोरी ना हो, लेकिन घरों से चोरी करके सामान उठाया है, गाड़ियाँ उठाई हैं, मोटरसाइकिल ले गए हैं, मोबाइल्स ले गए हैं। मुझे ख़ुद लोगों ने बताया कि घर की कुर्सियाँ और कालीनें भी ले गए हैं, लोगों के घरों से जेवरात ले गए हैं और अब तक उसको वापस नहीं किया। अभी आपका नाम क्या है? मीर नवीद ने बताया कि वो कला ने 900 ज़मानती की है। अब अंदाज़ा कर ले, एक छोटी सी बस्ती में अगर इतने बड़े पैमाने पर FIR काटे गए हैं तो इसका मतलब यह है कि अंधाधुन तशद्दुद भी किया, अंधाधुन केसेस भी बनाए और जुल्म और जबर जितना ये कर सकते थे उतना ही उन्होंने किया है। मैं आज ग्वादर लोगों के पास आया हूँ, यहाँ बुज़ुर्गों से मिला, यहाँ मुंतखब कौंसलर और चेयरमैन साहब से मुलाकात हो गई, बल्कि यहाँ माओ, बहनों और बेटियों से मिला, यहाँ बच्चों से मिला। हर एक ने हुकूमत के जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त बयानिया दिया है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, ये कोई अलहदगी की तहरीक नहीं है, ये ज़िंदगी चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, अमन चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं और पाकिस्तान के शहरियों के तरह रहना चाहते हैं। और जो हुकूक आपने इस्लामाबाद को दिए है, लाहौर को दिए है, कराची को दिए है, पेशावर वालों को दिए है, क्वेटा वालों को दिए है, वही हुकूक चाहते हैं। लेकिन मुझे बेइंतहा अफसोस है कि चेहरे बदल गए, जुल्म का निज़ाम नहीं बदला। PTI की हुकूमत जुल्म कर रही थी, फिर PDM की हुकूमत कायम हो गई, अब PDM की हुकूमत भी वही कुछ कर रही है। तो मैं आज हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूँ कि लोगों को दोबारा धरना देने पर मजबूर ना करें। और ये लोग अकेले नहीं हैं, लावारिस नहीं है, जमात इस्लामी पाकिस्तान इनके पुश पर खड़ी है और पूरी कौम इनकी पुश पर खड़ी है। हमने इनके आवाज़ सेनेट में, हमने इनकी बात कौमी असम्बली में, हमने इनका मौक़िफ़ चौक और चौराहों में हर जगह बयान की है। ये अकेले नहीं हैं, हम इनके साथ हैं। मैं आज अगर आया हूँ इनके पास तो सिर्फ जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से भी नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी 23 करोड़ पाकिस्तानी गैरतमंद कौम की तरफ से आया हूँ। इनको तसल्ली देने आया हूँ कि आप लावारिस नहीं है, मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब को रिहा किया जाए और जितने लोगों पर झूठे मुकद्दमात कायम किए गए हैं उसको ख़त्म किया जाए और जिन घरों से इन्होंने सामान वगैरह उठाया है वो वापस किया जाए और इस गैरतमंद बहादुर कौम से हुकूमत माफ़ी मांगे और जो मुआहिदा
ہوا ہے اس پر ایک بار حکومت کے ذمہ داران نے دستخط کیے، اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم کام یہی ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ ہم اپنے ساتھیوں کی رہائی کی بات بھی بعد میں کریں گے، لیکن میرا پہلا موقع یہی ہے کہ گوادر کے عوام کے ساتھ وعدے پوری کی جائے۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ سینسیٹیو جگہ ہے اور ہمارے مستقبل کا دار و مدار اس پر ہے، تو پھر آپ کو سمندر اور مٹی چاہیے یا عوام چاہیے؟ یہ دھرتی، یہ ملک تو جنگلوں کا، پہاڑوں کا، صحراؤں کا نام نہیں ہے، یہ تو لوگوں کا نام ہے، یہاں کے باشندوں کا نام ہے۔ اس لیے یہ لوگ اسلام آباد تک بھی آ سکتے ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور ہم پورے ملک سے لوگوں کو یہاں بھی لا سکتے ہیں۔ میں حکومت کو وارننگ بھی دیتا ہوں اور ایک موقع بھی دیتا ہوں کہ گوادر کو سنا جائے، یہاں کے لوگوں کے مسائل حل کیا جائیں۔ میں پاکستان کے تمام ذمہ دار ترین اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں، ایوان میں جتنے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اور سینٹ کے ممبران ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو سنا جائے۔ یہ مظلوم لوگ ہیں، ان کے مطالبات کو پورا کیا جائے، اس لیے کہ اگر آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہو تو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ گوادر ترقی کرے۔ گوادر کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے لوگ خوشحال ہو اور یہ ترقی کرے۔ بہت شکریہ۔ پہلے سید منور حسن صاحب امیر تھے، اس سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب امیر تھے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، دیکھا بھی ہے، انہوں نے بھی مسلسل بلوچستان کے حقوق کی بات کی۔ میں سینٹ میں تھا تو آپ کے نمائندگان خاموش رہتے تھے، میں بلوچستان کے لیے بولتا رہا۔ بعض دوستوں نے کہا کہ یار آپ کا تعلق تو دیر کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا میرا تعلق صرف دیر کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری میرا بھائی ہے، میرا ووٹر ہے، میرا سپورٹر ہے۔ اب بھی قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر نے بات اٹھائی ہے، سینٹ میں جناب مشتاق صاحب نے بات اٹھائی ہے۔ جب یہاں ظلم ہوا، اس ظلم کے خلاف جماعت اسلامی نے پورے ملک کے چوک اور چوراہوں میں احتجاج کیا۔ آپ لوگ بھول گئے ہیں یا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہر جگہ ہم نے احتجاج کیا، اور اب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ مسائل ہم حکومت کو ہر طریقے سے مجبور کریں گے کہ یہ حل کرے، یہ آپ لوگوں کا حق ہے۔ اگر آپ کوئی ناجائز بات کرتے، ہم خود آپ کو کہتے کہ یہ بات نہ کرو، لیکن آپ کی باتیں، آپ کے مطالبات جائز ہیں، اس لیے ہم فلور پر بھی یہ بات کرتے ہیں، چوک اور چوراہوں میں بھی، میڈیا میں بھی، جلسوں میں، اجتماعات میں۔ اور آج میرا یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہم پوری طرح آپ کی اس تحریک میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر آپ لوگ جا رہے ہیں لیکن سوال رہتے ہیں